بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ معاملہ بڑا دلچسپ ہے اور وہ ہے ایف آئی اے نے ان کے ساتھ وہ کیا ہے جو اطہر من اللہ صاحب کی عدالت میں یہ چاہتے تھے، اور پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو یا صحافی ہوں، یہ پیکا ایکٹ اور پیکا آرڈیننس کے خلاف تھے۔ جب انہوں نے خود پیکا آرڈیننس کے تحت درخواست دی تو کیسے ان کی درخواست مسترد کر دی اور کہا کہ نہیں، یہ تو کوئی حد کی عزت نہیں ہے۔ ایف آئی اے ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ تو کوئی حد کی عزت نہیں ہے۔ ان کو ان کی زبان میں جواب دیا ایف آئی اے نے، اور پیپلز پارٹی کی رہنما جس نے یہ درخواست دی تھی کہ میری والدہ کی توہین کی گئی ہے، اور ایف آئی اے کو درخواست دی تھی، اور اطہر من اللہ صاحب کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ایف آئی اے کے پاس کوئی دائرہ اختیار نہیں ہے۔ ایف آئی اے نے بھی ان کو بتا دیا کہ ہاں جی، اطہر من اللہ صاحب ٹھیک کہتے ہیں، ہمارا کوئی دائرہ اختیار نہیں ہے۔ ہم نے پورے گھنٹے کی ویڈیو تھی، ہم نے اس کو سنا ہے، اس میں کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں کہ جس میں یہ کہا جائے کہ آپ کی کوئی انسلٹ ہوئی ہے یا آپ کی والدہ کی کوئی انسلٹ ہوئی ہے۔ معاملہ بڑا دلچسپ ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی نے ایف آئی اے کو درخواست دے دی ہے، اور یہ ہے آصف زرداری کو جو مبینہ دھمکی ہے، یہ بھی پیکا ایکٹ کے تحت درخواست دی گئی ہے، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آفیشلی یہ درخواست دی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو راولپنڈی کے جنرل سیکرٹری ہیں ان کی طرف سے یہ درخواست دی گئی ہے۔ فرحت اللہ بابر سے میں پوچھوں گا کہ پیکا آرڈیننس کو اور پیکا ایکٹ کے سیکشن 20 کو، فرحت اللہ بابر کی وہ درخواست ہے جس میں اسپیسیفکلی پیکا ایکٹ کے سیکشن 20 کو چیلنج کیا گیا ہے، صرف پیکا آرڈیننس کو نہیں، پیکا ایکٹ 2016 کے سیکشن 20 کو چیلنج کیا گیا ہے۔ ان سے میں سوال کروں گا کہ آصف زرداری کے بہاف پر درخواست دی جائے تو وہ جائز ہے، وہ حلال ہے، یا اگر دوسری طرف شرمیلا فاروقی کی درخواست ہو وہ حلال ہے، اور اگر محسن بے کے خلاف درخواست ہو وہ حرام ہو گئی، اگر کنول شوزب کی درخواست ہو وہ حرام ہو گئی۔ تو ایسے نہیں چلے گا، یہ اب تماشا نہیں چلے گا۔ بڑی دلچسپ تفصیلات ہیں، اور اس درخواست میں جو موقف اختیار کیا گیا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لاہور کا شہری اور جس کے سوئس بینک میں 4 ارب روپے وہ 2 اکاؤنٹس تھے اور 4 ارب روپے سامنے آ گئے ہیں، لاہور کا رہنے والا ہے۔ لاہور کس کا ہے، لاہور پر کس نے حکمرانی کی ہے، اور ایک جھونپڑی والے کے 2 اکاؤنٹس بے نامی اکاؤنٹس ہیں بیسیکلی، اور وہ سوئس بینکوں میں کیسے آئے، اور بڑی اہم تفصیلات، اور ادارے اب اس پر ایکشن لینا شروع ہو گئے ہیں۔ اور یہ نیا کیس مجھے لگتا ہے کہ شریف خاندان یا اگر زرداری خاندان اس میں ملوث ہے تو ان کے گلے پڑنے والا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما جو بیماری کا ڈرامہ جنہوں نے کیا تھا، بیماری ڈرامہ مسترد کرتے ہوئے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ان کو بھیج دیا گیا ہے جیل میں، اور آج صدر پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جو درخواست منظور ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی پر لارجر بینچ نے سماعت کی۔ حامد خان صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، وہ پیش ہوئے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا شوکت عزیز صدیقی کی طرف سے۔ عدالت میں کہا گیا، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سربراہی فرما رہے تھے، عدالت میں یہ کہا گیا کہ آزاد گواہان کو سپریم جوڈیشل کونسل میں پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ ساتھ کہا گیا کہ جو ساری چیزیں ہیں وہ ہمارے خلاف کی گئیں۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ کیا آپ کو شو کاز کا نوٹس کا جواب دینے کے بعد سنوائی کا موقع دیا گیا؟ تو وکیل حامد خان صاحب نے کہا کہ شو کاز نوٹس کے بعد جواب کا موقع دیا گیا، لیکن ثبوت پیش کرنے نہیں دیے گئے۔ سپریم جوڈیشل کونسل اگر چارج شیٹ پیش کرتی تو ثبوت پیش کرتے۔ ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ کی وضاحت ہو تو معلوم ہو کہ جج کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ بینچ کے 2 ممبران ریٹائرڈ ہونے والے ہیں، اور ریٹائرڈ ہونے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ اس کیس کو نمٹانا چاہتے ہیں۔ وکیل حامد خان صاحب سے پوچھا کہ ابھی آپ کا کیس کتنا رہتا ہے، تو وکیل حامد خان صاحب نے کہا ابھی تو ہمارا کیس شروع ہی نہیں ہوا، ہم نے تو بڑا دور تک جانا ہے۔ یہ صرف چاہتے یہ ہیں کہ اب اس کا ٹینیور ختم ہو گیا ہے، درخواست اس کی منظور ہونے والی ہے نہیں، شوکت عزیز صدیقی کی۔ قاضی فیض صاحب نے اس کا بطور وکیل سپریم کورٹ لائسنس بحال کر دیا ہے۔ اب صرف وہ تماشا لگانا چاہتے ہیں اور آئے روز اداروں کے خلاف سپریم کورٹ میں میڈیا ٹرائل شروع کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ایک تماشا ہے اور ہمارے ایک بدقسمتی ہے۔ بہرحال آج کی سماعت عدالت میں کمپلیٹ ہوئی، اور 29 مارچ کے لیے مزید سماعت کے لیے عدالت نے شوکت عزیز صدیقی برطرفی کیس کی سماعت کو مقرر کیا ہے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے، اور یہ جو ایک اہم ایشو تھا اور یہ پارلیمنٹ حملہ کیس تھا، یہ نون لیگ کے سب سے اگر بھیانک سیاسی انتقام کی مثال ہو تو یہ پارلیمنٹ حملہ کیس تھا، کہ جو انہوں نے دھرنے کے دنوں میں جو 2 جماعتیں تھیں، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے خلاف یہ جو مقدمے درج ہوئے تھے، اور اس میں دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئی تھیں۔ اس میں پھر ڈاکٹر طاہر القادری کے خلاف بھی مقدمہ تھا، وزیر اعظم عمران خان کے خلاف بھی مقدمہ تھا، صدر پاکستان عارف علوی کے خلاف بھی مقدمہ تھا، ساری لیڈرشپ کے خلاف مقدمہ تھا۔
آج اس میں وزیر اعظم عمران خان کی حد تک وہ پہلے بری ہو چکے ہیں، باقاعدہ عدالت میں پیش ہوئے، ان کے خلاف ثبوت ہی کوئی نہیں تھا، اس وجہ سے بری ہو گئے تھے، اور آج صدر مملکت سمیت شاہ محمود قریشی، علیم خان، جہانگیر ترین، اسد عمر اور باقی جو لیڈرشپ ہے وہ ساری کی ساری عدالت نے بری کر دیا ہے، باعزت بری ہوئے ہیں، اور نون لیگ کا آج انتقام تمام ہوا ہے۔ جج محمد علی وڑائد صاحب نے بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا جو آج سنایا گیا ہے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق وفاقی وزیر اسد عمر، وزیر دفاع پرویز خٹک، صوبائی وزیر شوکت یوسف زئی بھی مقدمے سے بری ہونے والوں میں شامل ہیں۔ عبدالعلیم خان، جہانگیر ترین، اعجاز چودھری بھی شامل ہیں، ان کی درخواستیں بھی جو منظور کی گئی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان پہلے ہی مقدمہ سے بری ہو چکے ہیں۔ پروسیکیوشن نے مقدمہ میں جو مخالفت کیا پروسیکیوشن نے کرنی تھی جب ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھی، اور ایویڈنس تو یہ تھی کہ جب یہ مقدمہ بنا 2014 میں، 2018 تک مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے، تو ایویڈنس تو ساری کی ساری اگر ان کے پاس کوئی ہوتی تو یہ چلان میں جمع کروائے گئے ہوتے۔ یہ کوئی چلان اب نہیں جمع ہوا، چلان جمع ہوا تھا 2014 کے بعد، اور یہ جو اب تماشا لگا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پروسیکیوشن نے مخالفت نہیں کی، پروسیکیوشن کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، نون لیگ کی پروسیکیوشن کے ہاتھ کچھ نہیں تھا جو ان کے خلاف چلان جمع ہوتا اور جس میں ان کے خلاف کوئی ایویڈنس ہوتی، تو پروسیکیوشن ہے تو وہی ایویڈنس پڑھ کے سنانی ہوتی، کوئی نئی چیز تو اب آنی نہیں تھی۔ تو اس وجہ سے یہ الزام لگانا کہ پروسیکیوشن نے مخالفت نہیں کی، میں ان سے کہوں گا کہ 2014 کا یہ مقدمہ ہے، 31 اگست کا مقدمہ ہے یا 1 سپٹمبر کا یہ مقدمہ ہے، ایف آئی آر درج ہوئی تھی پارلیمنٹ حملہ کیس 2014 میں، اور 2018 تک انہوں نے تو چلان بھی سبمٹ کروا دیا تھا، نون لیگ نے ہی چلان سبمٹ کروایا تھا، اور چلان میں اگر کوئی ایویڈنس ہوتی تو پروسیکیوشن کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، جج کے پاس فائل تھی، جج نے وہ پڑھ کے دیکھنا تھا، اس وجہ سے ان کے خلاف کوئی چیز نہیں تھی، اس وجہ سے یہ 30 اگست کو یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا اور ان کو عدالت نے بری کر دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما چودھری تنویر جو کل بیماری کا ڈرامہ کر کے ایک روزہ ان کا جسمانی ریمانڈ ملا تھا اور وہ دل کے عارضے میں مبتلا ہو گئے تھے، ان کو دوبارہ آج عدالت میں پیش کیا گیا، مجسٹریٹ کی عدالت، جج محمد قذافی بن سیر کی عدالت میں، اور وہاں پر انہوں نے جو اتھارٹیز ہیں اینٹی کرپشن، انہوں نے عدالت سے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ عدالت نے ملزم کا 21 مارچ تک 7 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا، اور 7 ملزم کے بیان کے مطابق عدالت میں جو بیان دیا گیا کہ صرف 20% اس کا جو دل ہے وہ کام کر رہا ہے، جس پر عدالت نے تفتیشی افسر کو کہا کہ اس کا چیک اپ بھی کرواتے رہیں اور اس کو ادویات بھی فراہم کریں، اور ملزم کو اس کی فیملی کے ساتھ بھی ملنے دیا جائے۔ اور جو وکلا تھے مسلم لیگ نون کے، انہوں نے عدالت میں بڑی کوشش کی اور کہا کہ ہمیں ریلیف دیا جائے اور ملزم کو جسمانی ریمانڈ پہ نہ دیا جائے، اینٹی کرپشن نے بہت ظلم کرنا ہے، اینٹی کرپشن نے تشدد کرنا ہے اور اس پر پہلے بہت تشدد ہوا ہے، اس وجہ سے جسمانی ریمانڈ نہ دیں۔ عدالت نے 7 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے، اور یہ لاہور کے ایک بے گھر شہری ہیں، 200 ان کے جو 2 سوئس بینک سامنے آئے اور 4 ارب ان میں موجود پائے گئے۔ یہ لاہور کا شہری ہے اور جاوید نامی، اور یہ کبھی نہ پاکستان سے باہر گیا ہے، نہ اس کی کوئی جاب ہے، نہ اس نے کبھی بیرون ملک وزٹ کیا، ان کا پاکستان میں بھی کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے۔ جب ان سے تحقیقات کی گئیں تو جاوید نے بتایا کہ میں جھونپڑی میں رہتا ہوں گلبرگ میں، اور پچھلے مہینے ایل ڈی اے جب تجاوزات کے خلاف آپریشن کر رہا تھا تو ہماری جھونپڑی بھی انہوں نے اٹھا کے مسمار کر دی تھی، تو میرے پاس تو رہنے کو جگہ نہیں ہے، میرے نام پہ 4 ارب آئے ہیں، مجھے خود نہیں پتہ کہاں سے آئے ہیں۔ تو ادارے اب اس معاملے پر تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں، اور یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ یہ ان کا شناختی کارڈ استعمال کر کے کسی نے مصدقہ 2 اکاؤنٹس ہیں جو یہ سامنے آئے ہیں۔ اب 4 ارب کا، اور اس جو غریب جاوید ہے اس کی والدہ رو رو کے بتا رہی تھی کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہوتے تو ہم کسی اچھی جگہ نہ رہتے، ہمارے پاس تو کھانے کا نہیں ہے، ہم کہاں 4 ارب روپے سوئس بینکوں میں رکھ سکتے تھے۔ اب ان کے شناختی کارڈ کیا مقصود چپڑاسی کی طرح تو نہیں استعمال ہوئے؟ کیا وہ جو پاپڑ والا تھا اس کی طرح تو نہیں استعمال ہوئے؟ کیا جو جعلی اکاؤنٹس کا دھندا زرداری کا تھا یا شہباز شریف اور شریف خاندان کا تھا اس میں ہی اور کوئی پاکستانی ہے جس کے 4 ارب سوئس بینکوں میں آ سکتے ہیں؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوال کا نشان ہے اداروں پر، اور اس کی تحقیقات کرنا اداروں کی ذمہ داری ہے۔ یہ سارے پیسے 4 ارب پاکستان سے ٹرانسفر ہوئے ہیں سوئس بینکوں میں، یہ بات بھی یاد رکھیے گا۔ اور یہ سارا جو معاملہ ہے یہ اب سامنے آ گیا ہے۔ 2003، 5، 6 میں یہ 2 اکاؤنٹس کھولے گئے، 2003 میں ایک اکاؤنٹ کھولا گیا اور ایک 2005 میں اکاؤنٹ کھولا گیا، اور اس کی اب تفصیلات سامنے آ
گئیں۔ آصف زرداری کو مبینہ دھمکی ہضم نہیں ہو رہی پیپلز پارٹی کو۔ پہلے انہوں نے بلوچستان ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، پھر انہوں نے ایک درخواست دائر کی لاہور میں، اور اب انہوں نے ایف آئی اے کو درخواست دی ہے۔ پیپلز پارٹی راولپنڈی کے جنرل سیکرٹری ہیں راجہ ساجد عمر، انہوں نے یہ درخواست دی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے درخواست دی گئی ہے، وفاقی تحقیقاتی ادارے، اور ان کے ساتھ وہی ہونا ہے۔ ایک تو انہوں نے پیکا کہتے ہیں کہ پیکا کا قانون ٹھیک نہیں ہے اور اسی کے تحت درخواستیں دیتے ہیں۔ جب بے نظیر بھٹو پر الزام لگایا تھا اور وہ ایک امریکن جو خاتون شہری تھیں، انہوں نے یہ الزام لگایا تھا، تو اس میں ایف آئی اے نے کہا تھا کہ اگر بے نظیر بھٹو پر الزام لگا ہے تو ایگریوڈ پارٹی ہیں بلاول، اس کی بہنیں یا اس کا باپ، تو وہ درخواست دینا بے نظیر بھٹو کی اگر کوئی انسلٹ ہوئی ہے، آپ کیسے درخواست دینے آ گئے؟ اب وہی کام ہوا، بھی دھمکی آصف زرداری کو دی گئی ہے، درخواستیں یہ دلواتے ہیں اپنے جنرل سیکرٹری سے، اور پھر اگر ان کی درخواست خارج ہو جائے گی تو پھر کہیں گے بڑی زیادتی ہوگی، ظلم ہو گیا، ایف آئی اے نے ہماری درخواست۔ ایف آئی اے کو تو آپ نے خود سیکشن 20 پر سٹے لیا ہوا ہے، تو ایف آئی اے کیا خاک آپ کے خلاف کارروائی کرے گا؟ اب یہ انہوں نے درخواست دی ہے، پوری ایک لمبی چوڑی درخواست ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے نہیں سنانا چاہتا، صرف اتنا ذہن میں رکھیں کہ سیکشن 20 پیکا کے تحت انہوں نے یہ درخواست دی ہے پیپلز پارٹی نے آفیشلی طور پر۔ دوسری طرف اسی طرح کی ایک درخواست دی ہوئی تھی شرمیلا فاروقی نے، جو اداکارہ ہیں نادیہ خان، ان کے خلاف کہ میری والدہ کا مذاق اڑایا گیا، اور ایف آئی اے کو یہ درخواست دی گئی۔ ایف آئی اے نے اس درخواست پر پورا جو تفتیش کی، اور عمران ریاض جو کہ سائبر کرائم سندھ کے سربراہ ہیں، انہوں نے یہ رپورٹ جاری کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہتک عزت کے کیس کی جو میڈم شرمیلا فاروقی کی جانب سے اداکارہ نادیہ خان کے خلاف جو دائر کی گئی تھی درخواست، جس میں رکن سندھ اسمبلی نے دعویٰ کیا کہ شرمیلا فاروقی کی والدہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے کہا 40 منٹ کی ویڈیو ہے، ہم نے آگے پیچھے ہر طرف سے ویڈیو کا پورا معائنہ کیا ہے، ہمیں کوئی حد تک امیز لفظ نظر نہیں آیا۔ یہ ان کے ساتھ وہ ہوئی ہے کہ جو اطہر من اللہ صاحب ایف آئی اے کے ساتھ کرتے ہیں، وہی ایف آئی اے نے اب ان کے ساتھ کی ہے۔ انہوں نے کہا جی 40 منٹ کی ویڈیو ہے، اداکارہ صبور علی کی شادی پر یہ سارا کچھ ہوا، اور نادیہ علی نے اپنے یوٹیوب چینل پر اس کو پوسٹ کیا۔ میری ٹیم نے اس ویڈیو کا تفصیلی جائزہ لیا، پورے 40 منٹ کا ہم نے جائزہ لیا، اور کوئی اس میں حد تک امیز بات نہیں تھی۔ اس وجہ سے شرمیلا فاروقی کی جو درخواست ہے ہم اس کو خارج کرتے ہیں، اور اب ان سے میں کہوں گا کہ یہ معاملہ تو اب آپ کی اگر خلاف درخواستیں جائیں تو آپ تو ایف آئی اے کو پی کے ایکٹ کے تحت درخواستیں دیتے ہیں، اور اگر یہی کام کنول شوذب کریں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ اپنے دائرہ اختیار سے، اور آپ اطہر من اللہ صاحب کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا کر درخواستیں دیتے ہیں، اور وہاں آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی لطیف کھوسہ صاحب جو آپ کے رہنما ہیں، وہ محسن بیگ کے وکیل ہیں، اور وہ پیکا قانون کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ میں سارا کچھ سر پہ اٹھایا ہوا، اور سندھ ہائی کورٹ میں، تو پھر بتائیں کہ آپ کس منہ سے درخواستیں دیتے ہیں، اور پھر یہی جواب آئے گا ایف آئی اے کی طرف سے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا مناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔